الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی اصل ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا وروحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون وقال رسول اللہ الثقلین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات خاندان تطہیر پہ مل کر بآواز بلند سلوات انتہائی واجب الاحترام کلمہ گویان سرکار ختم المرتبت عزاداران سرکار سید شہداء موالیان حیدر کرار صاحبان علم صاحبان معرفت دور نزدیک سے جتنے مومنین و مومنات صف عزا پر رونق کے فروغ ہے خدا قدم قدم کے بدلے اجر کثیر و تعفر ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے امام بارگاہ صاحب کے یا صف عزا بچھ کے لیے پردہ دار تشریف فرما ہے مومنین آ گئے ہیں یہ چمکتے ہوئے چہرے اور یہ سجی ہوئی امام بارگاہیں اور یہ مودت حسین میں دھڑکتا ہوا دل اور لگے ہوئے منبر ذاکرین کی پڑھائی مومنین کی تشریف آوری اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک ہمارا امام غائب ہے پھر بھی ہم ایک آستانے پہ مل کے بیٹھے ہیں بستر اٹھا کے در بدر ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا جاگتے رہیں گے تو بات بنتی رہے گی یہ بزرگوں کی تشریف آوری ماتمیوں کی تشریف آوری یہ اہتمام و انصرام بامیان کا یہ لنگر یہ شبیل یہ صف عزا وقت کے یزید کے منہ پہ تماچا مار کے اعلان کر رہے ہیں کہ تخت والے مٹ جاتے ہیں اور کردار والے زندہ رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے تو پھر بات بنتی رہے تخت والے بھائی جان مٹ گئے کردار والے اللہ نے باقی رکھے میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ واقعہ کی اس محرم الحرام کے سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ واقعہ کی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے اور اس کی آیات جو تلاوت کی ہیں وہ 77 78 79 اور 80 ہیں جس میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ جو میری کتاب ہے یہ بڑی عزت والی کتاب ہے فی کتاب مکنون ہم نے اسے ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون خدا فرما رہے اسے مس نہیں کر سکتے اسے ٹچ نہیں کر سکتے اسے چھو نہیں سکتے الا المطہرون مگر وہ چھوئیں گے جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں آج کی مجلس میں طے کریں گے بھائی جان کہ وہ پاک و پاکیزہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے آلریڈی پاک و پاکیزہ بنایا ہے وہ اس قرآن کو چھو سکیں گے ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کی ضرورت نہیں کہ وہ قرآن کی حقیقت تک پہنچ سکیں سامعین گرامی قدر پہلی آیت انہ لقرآن کریم یہ 77 نمبر آیت ہے
جس میں خدا فرما رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی عزت والی کتاب ہے. بچے چپ کر کے آرام سے بیٹھیں گے, کسی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنی, بزرگوں کو تنگ نہیں کرنا تاکہ کوئی لفظ ضائع نہ, اور بات جو ہے وہ جتنی ہے وہ آسانی سے پہنچ سکے. لفظوں کو ضائع نہیں کرنا, محنت ضائع نہیں کرنی. انہ لقرآن کریم, یہ جو کتاب ہے قرآن یہ عزت والی کتاب ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خدا نے 6666 آیتوں کا استعمال کیا. جو آیت ہے وہ 6666. جو اس قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ 77,201 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور جو حروف استعمال ہوئے ہیں بھائی جان وہ ہوئے 2,23,399 حروف اللہ نے استعمال کیے. یہ آیات کتنی ہیں, الفاظ کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں, یہ تو جو تعداد مفسرین نے لکھی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. لیکن دعویٰ قرآن کا یہ ہے, دیکھو قرآن کوئی بہت جلدوں والی کتاب تو نہیں ہے نا, کوئی بہت زیادہ جلدیں تو نہیں ہے, ایک ہی جلد ہے, 6666 آیتیں ہیں تو ایک ہی جلد کے اندر آ گئی. لیکن دعویٰ یہ ہے لاہور والوں, بھارتیہ والوں, گلشن راوی والوں, ہے ایک جلد مختصر, لیکن دعویٰ یہ ہے قرآن کا کہ تبیان لکل شیء, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں رکھا. ہے مختصر, توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے بندوں کی زیادہ, ہے مختصر, لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو, کائنات کا علم اس قرآن میں رکھا ہے. پھر دوسری جگہ خدا نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کے بھیجا. جاگو گے تو پھر لطف آئے گا, پڑھی لکھی گفتگو بھی تھوڑی سی سنا کریں تاکہ علم جو ہے وہ بچوں تک ٹرانسفر ہوتا رہے. ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کے بھیجا. پھر تیسری آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو علم بنا کے بھیجا, ہم نے اس قرآن کو علم بنا کے. تو دیکھو کس کس اینگل سے خدا بات کر رہا ہے. ایک جگہ خدا نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو تیری طرف نور بنا کے بھیجا ہے. تو دیکھو خدا کیسے بات کر رہا ہے, کبھی فرمایا علم ہے, کہیں فرمایا نور ہے, کہیں فرمایا شفا ہے. لیکن پڑھے لکھے بندوں فیصلہ کرنا, اگر قرآن علم ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو جاہل ہوگا. جاگنا تھوڑا سا تو پھر بات سمجھ آئے گی. اگر قرآن علم ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو جاہل ہوگا. اگر قرآن شفا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے دل میں مرض ہوگا. اور اگر قرآن نور ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو دل کا اندھا ہوگا. جاگو گے تو پھر لطف آئے گا. امام حسین سلامت رکھے جو زبان ذکر پہ بول رہی ہے, اللہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ سجدہ کی حمایت میں بلند ہو رہی ہے, جو ذکر قرآن کے لیے بلند ہو. سامعین گرامی قدر, انہ لقرآن کریم, خدا فرما رہا ہے یہ جو میرا قرآن ہے یہ بڑی عزت والا قرآن ہے. اگلی آیت میں 78 نمبر آیت میں فرمایا فی کتاب مکنون, ہم نے اس قرآن کو چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا. توجہ چاہتا ہوں جو بندے بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے, ہم نے اس کتاب کو فی کتاب مکنون, سورہ واقعہ سے 78 نمبر آئے, ہم نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو قرآن خود ایک کتاب ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہم نے اس کتاب کو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا ہے, اسے چھپا کے رکھا. تو اس آیت میں فیصلہ کریں گے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں قرآن بند. دو بندے جا رہے تھے مدینے کی گلی سے اور اس آیت پہ بحث کر رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا فی کتاب مکنون, ہم نے اس قرآن کو چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا. بندے بحث کر رہے تھے کہ حالانکہ قرآن خود ایک کتاب, وہ کون سی کتاب. دروازہ زہرا کے قریب سے گزرے بندے بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں قرآن بند. دروازہ زہرا میں علی کا نوکر پورا صحابی اپنی داڑھی کو نور سے بھر رہا تھا.
داڑھی کو نور سے بھر رہا تھا. سلمان داڑھی کو, اکثر ذاکرین اور بندے پڑھتے ہیں کہ سلمان اپنی داڑھی سے دروازہ زہرا پہ جھاڑو دیتا. میں نے یہ فکرہ آج تک ممبر پہ نہیں پڑھا, یہ فکرہ غلط. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو. عقیدہ جس کا ساتھ ہوگا وہ بندہ بولے گا. ہر بندے کی بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. جھاڑو وہاں دی جاتی ہے جہاں گندگی. دروازہ زہرا عرش سے زیادہ پاک ہے, جہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جہاں پہ جبرائیل نازل ہوتا ہے, جہاں پہ خدا کے ستارے کمی بن کے نازل ہوتے ہیں, وہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے علی سے رضوی دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ دروازہ زہرا عرش سے زیادہ قیمتی ہے. کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے, آسمان سے وزیر. مجھے بول کے بتاؤ عرش پہ کون کون رہتا ہے؟ جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, عزرائیل ہے, عزازیل ہے. اب اندازہ کر دروازہ زہرا پہ کون ہے؟ فضہ ہے, سلمان ہے, ابو ذر ہے, مقداد ہے. میں نے آج تک کسی پھٹی پرانی کتاب میں بھی یہ روایت نہیں پڑھی کبھی فضہ نے کہا ہو کہ بی بی مجھے عرش پہ بھیج دے میں خیرات لے کے آتی ہوں. کبھی سلمان نے کہا ہو بی بی مجھے عرش پہ بھیج دے میں خیرات لے کے آتا ہوں. کبھی کمبر نے کہا ہو بی بی مجھے عرش پہ بھیج دے میں خیرات لے کے آتا ہوں. خدا کی قسم ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا, اور عرش والے کبھی مسکین بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی محتاج بن کے, کبھی اسیر بن کے. علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے, جو نور آتا ہے دل کو سرور آتا ہے. اور زمانے بھر نے جسے ٹھکرا دیا ہو اے صفدر, علی کے در پہ وہ سائل ضرور آتا ہے. نعرہ ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا بھائی جان. علی کا نوکر ادھر سے ادھر خیرات لینے کوئی نہیں, لیکن عرش والے کبھی مسکین بن کے نازل ہوئے, کبھی اسیر بن کے نازل ہوئے, کبھی محتاج بن کے. بندے گزر رہے تھے دروازہ زہرا, زیادہ باتیں کرنی ہے وقت تھوڑا, باتیں زیادہ. دروازہ زہرا کے قریب سے بندے گزر رہے تھے اور بحث کر رہے تھے فی کتاب مکنون کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ کا قرآن بن. سلمان نے داڑھی کو اٹھایا نور سے بھرتے ہوئے دہلیز سیدہ. ہاں جملہ دیکھنے سے تعلق ہے. سلمان نے سر اٹھایا تو سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ نظر آیا. منا اہل بیت کا تمغہ نظر. بلکہ اگر سارے بندے جاگ رہے ہو تو لفظ بدل کے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو سلمان الف کی طرح سیدھا کر کے کھڑا ہو. محبت علی میں الف کی طرح سیدھا کر کے کھڑا. اور عوام دیکھ کے کہتا ادھر آؤ, کیا بحث کر رہے ہو کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں قرآن بند ہے. بندے قریب آئے, ہائے ہاں جملہ علی عرش ہے جو علی سے رضوی تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہو. کیا بحث کر رہے ہو, وہ کون سی کتاب ہے جس میں قرآن بند ہے. دروازہ زہرا کے دو پلے تھے. سلمان نے ایک پلے پہ لکھا القرآن, دوسرے پہ لکھا والحکیم. ایک دروازے پہ پلے پہ دروازے القرآن لکھا, دوسرے پلے پہ والحکیم لکھا. آواز دے کے کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن بند ہے. یہ وہ کتاب جس میں قرآن بند ہے, جسے مولانا زبان عطا فرمائی ہے. جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے. محرم کی پہلی علی سے رضوی ممبر پہ ہے. پیر اختر شاہ جی کا اہتمام و انسلام ہے. مولا ہر ایک کو امام زمانہ کی نظر رکھے. میں فکرہ پڑھنے چاہتا ہوں جسے جتنی سمجھ آئے وہ بول کو اتنی تصدیق کرو. سلمان کریم آگے کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن بند ہے. بندے دو قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں سلمان ہمیں بے وقوف بناتا ہے. پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ بنت مصطفیٰ کا دروازہ ہے, یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے, اور تو کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن بند ہے, جس میں قرآن بند ہے. سلمان کہتا ہے میں بحث کرنے آیا نہیں, صرف اتنا بول کے بتاؤ کہ قرآن کھولو. مجھے دیکھنا قرآن کھولو تو اندر کیا ہوتا ہے. بندے کہتے آیتیں ہوتی ہیں, سورتیں ہوتی ہیں. سلمان کہتا تھوڑی دیر انتظار کرو, دروازہ کھلنے کا انتظار کرو. اگر تمہیں اندر آیتیں چلتی پھرتی نظر نہ آئے تو مجھے سلمان ہی نہیں آنا. مل کے بھائی
فرمایا اگر آیتیں چلتی پھرتی نظر نہ، مہربانی شکریہ، اگر آیتیں چلتی پھرتی نظر نہ آئے تو مجھے سلمان نے فی کتاب مکنون، ہم نے اس قرآن کو چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا. یہ دروازہ زہرا ہے، یہ علی اور اس کی اولاد ہے جس میں اللہ نے قرآن کو بند رکھا. یہ نادی کے قرآن نے چوکا جن میں ثابت بند ہے. اگلی آیت میں خدا نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. سمجھ آ رہی ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. خدا فرمایا اسے مس نہیں کر سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے چھو نہیں سکتے مگر وہ چھویں گے جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے، جنہیں خدا نے پاک. اللہ نے لفظ استعمال کیا مطہر، طاہر نہیں کہا. طاہر اور ہوتا ہے، طاہر اور طاہر مثال دیتا. طاہر اسے کہتے ہیں کہ جو خود تو پاک ہو لیکن اگلے کو پاک نہ کر سکے. اس کے مقابلے میں مرشد پیر طاہر اختر شاہی مطہر، وہ خود بھی پاک ہوتا ہے، اگلے کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. طاہر کی مثال ہے دودھ. دودھ خود تو پاک ہے لیکن اگلی چیز کو پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. پیا جاتا ہے پاک. آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ دودھ سے وضو کرو تو نماز ہو جاتی ہے. جسے سمجھ آئے گا یا غسل کرو تو بندہ پاک ہو جاتا ہے. پاک طاہر ہے، مطہر. اس کے مقابلے میں پانی خود بھی پاک ہے، اگلے کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مطہر ہے پانی، کپڑے اور بدن کو پاک کرتا ہے. سورج مطہر ہے، چھتوں اور دیواروں کی روشنی سورج کی پاک کرتی. اس کے بعد زمین مطہر، جوتی کے تلوے کو پاک کرتی. آگ مطہر، لوہے کو پاک کرتی. اسلام مطہر ہے، ظاہر کو پاک کرتا ہے. ایمان مطہر ہے، باطن کو پاک کرتا ہے. مجلس جنت ہے، مزید جنت بن جائے گی. جس طرح سے خدا کی قسم عرش سے وزنی فکرہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا، جس طرح سے پانی کپڑے اور بدن کو پاک کرتا ہے، زمین جھوٹی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، سورج کی روشنی چھتوں اور دیواروں کو پاک کرتی ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے. اسی طرح علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے. حق علی، حق علی، سمجھ آئے گا بتا پڑے. جس طرح سے یہ چیزیں باقی چیزوں کو پاک. خدا کی قسم علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک. لا یمسہ الا المطہرون. اسے ٹچ نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ بنے. دیکھیے قرآن مجید میں جو بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو توجہ کرنا اور بات کی تصدیق کرنا. حضرت موسیٰ کی جب بات کی، جب حضرت موسیٰ وادی طوبیٰ میں گزرنے لگے نا، طوبیٰ وہ وادی ہے جہاں توریت نازل ہوئی ہے، وادی مقدس سے طوبیٰ جب گزرنے لگے تو خدا نے کیا فرمایا فَخَلَقْنَا لَهُمْ. موسیٰ جوتیاں اتار دو، تم طوبیٰ کی مقدس وادی میں داخل ہو. سبحان اللہ. اس وادی کی تم نے عزت دیکھی، تعظیم دیکھی کہ موسیٰ سے جوتیاں اتروا دی. جہاں کوہ طور واقع ہے جس وادی، موسیٰ اس میں جوتیوں کے ساتھ داخل نہیں ہو. یہ وادی طوبیٰ ہے، اتنی پاک. یہ اس لیے موسیٰ سے جوتیاں اتروائی کہ نسبت خدا سے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے نے مل کے بنایا، دیواروں کو بلند کیا. لیکن اللہ قرآن میں ان سے کہہ رہا طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم اسماعیل آپ نے میرے گھر کو بنا دیا ہے، بنا تو دیا ہے. طاہرہ بیتیہ، اب میرے گھر کو پاک رکھنا. واہ سبحان اللہ. بنا دیا ہے، اب میرے گھر کو پاک رکھنا. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھنا. بھئی پاک کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ نسبت خدا سے. اتنا پاک ہے خانہ خدا کہ نجاست کی حالت میں گزر بھی نہیں سکتے. علماء سے جا کے مسئلہ پوچھے، نجاست کی حالت میں بھجن ملا،
مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے گزرنے پہ پابندی. اس کے بعد آپ نے مسجد بنائی, مسجد آپ نے اپنے علاقے میں بنائی, اس میں گارا, سیمنٹ, بجری, ریت, اینٹیں, یہ وہ پلستر, لکڑی استعمال کی, لیکن جب بن گئی اب نجاست کی حالت میں گزر تو سکتے ہو, لیکن شریعت کہتی ہے ٹھہر نہیں سکتے, اس لیے کہ نسبت خدا سے. وادی طوبا کی اس لیے موسیٰ کی جھوٹیاں اتروائی کہ نسبت خدا سے. اس کے بعد خانہ کعبہ کا احترام اس لیے کروایا, ابراہیم کو کہا پاک رکھنا کہ نسبت خدا سے. اس کے بعد مسجد کا احترام اس لیے کہ نسبت خدا سے. تو پتہ چلا جہاں نسبت آ جائے وہاں طہارت شرط ہے. توجہ, جہاں نسبت آ جائے, جہاں نسبت آ جائے. ممبر آج آپ نے مجھے لیٹ دیا, باتیں زیادہ ہیں, ٹائم پہ میری نظر ہے, باقی امام حسین صاحب کی نوکریاں قبول کریں, اس لیے کہ نسبت خدا کے ساتھ ہے, اس لیے پاک ہے. مسجد بنائی آپ نے, اینٹیں آپ لے کے آئے, چونا آپ لے کے آئے, پتھر آپ لے کے آئے, چیزیں آپ لے کے آئے, سیمنٹ آپ لے کے آئے, لیکن جب بن گئی تو پھر نجاست کی حالت میں جا نہیں سکتے, اس لیے کہ نسبت خدا. اب کائنات جو قرآن کو بھی چوم رہی ہے نا, تو یہ حقیقت قرآن کو نہیں چوم رہی. کبھی غلاف چومتی ہے تو کبھی کاغذ چومتی ہے. فکرے پہ توجہ چاہتا ہوں خدا کے. جو قرآن چوما جا رہا ہے دنیا میں, یہ حقیقت قرآن نہیں ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ کبھی دنیا مسلمان غلاف چومتے ہیں, کبھی ورق چومتا ہے, تو کبھی جلد چومتا ہے. میں اس کی وضاحت دلیل دے دیتا ہوں. خدا فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. خدا فرما رہا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب جتنے قرآن ہیں یہ پہاڑوں پہ رکھ کے دیکھو, کوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا؟ اب اندازہ گھروں میں جا کے کرنا کہ جس کی طاقت پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے دلے مصطفیٰ نے اٹھا لیا تھا. میرے حبیب آپ کیا بات ہے, اللہ زندگی نعرہ سارے بندے بول رہے ہیں جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکے اللہ نے اس قرآن کو دل مصطفیٰ پہ نازل کر دیا ہے. اندازہ کر طاقت دل مصطفیٰ کتنی ہے کہ جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکے. تو قرآن کا احترام اس لیے اس کی نسبت خدا سے. دیکھیے جہاں نسبت آ جائے نا وہاں طہارت شرط ہوتی ہے. موسیٰ وادی طوبا سے جوتیوں کے ساتھ نہیں گزرے. خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم ابراہیم کو اللہ نے دیا. قرآن کی تعظیم نسبت خدا سے ہے, اس لیے جو ہے وہ اس کی تعظیم اور بغیر وضو کے اسے مس نہیں کر سکتے. تو جہاں نسبت آ جائے وہاں طہارت شرط ہے. دیکھیے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے. حقیقت قرآن کو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ کے اوپر. تو یہ جو دنیا کتاب چون رہی ہے نا, میں ایک مثال سے واضح کر دوں. ابھی آپ امام بارگاہ سے باہر نکلیں گے روڈ پہ تو جو تار جا رہے ہیں نا, تارے بجلی کی جو تاریں جا رہی ہیں ہے نا, ان کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ نہیں, بغیر کور کی ہے. جی جی جو کھمبوں پہ بھائی جان گزر رہی ہے ان پہ پلاسٹک کوٹنگ. لیکن جب کنیکشن کر کے گھر میں لے کے آئے تو انہیں لباس پہنا دی. اسے سمجھ آئے تو بندہ بولے گا بھائی. جب کنیکشن کر کے گھروں میں لے کے آئے تو انہیں لباس پہنایا, کیونکہ وہاں لباس اس لیے نہیں کیونکہ وہاں لوگ اس کے نور سے طاقت سے محفوظ ہیں. لیکن جب گھر میں آئے تو لباس پہنایا کہ کہیں کبھی نور کرنٹ نہ مار دے. جاگنا حسین, کہیں کبھی نور کرنٹ نہ مار دے. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں نور کبھی ہو وہاں لباس کی ضرورت ہوتی ہے. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نور خدا علم الہی جب کتاب کی شکل میں ڈلا تو اللہ نے الفاظ کا لباس پہنایا. جب اسے رسول بنایا تو نور محمد کا لباس پہنا دیا.
اس لیے کہ اس کی طاقت انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو طاقت برداشت نہ ہو سکتی، وہ صرف قلب مصطفیٰ ہے جس نے برداشت کر لیا۔ سامعین گرامی قدر، میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ سارا دین نسبتوں کا دین ہے، یہ سارا دین فلسفہ نسبت کا دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا اسماعیل کو، لائق احترام۔ اسماعیل کی جگہ آ گیا دمبا، لائق احترام۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا جو دمبے کے گلے میں رسی ہے وہ بھی شاعر اللہ میں ہے اور لائق احترام۔ بھائی ابراہیم کا احترام کیوں؟ بیٹا قربان کیوں؟ اسماعیل کا قربان جو ہے وہ مقام کیوں؟ اس لیے کہ دمبا اس کی جگہ پہ آ گیا، اس لیے دمبے کا احترام۔ ابراہیم نے تو اسماعیل کو قربان کر دیا، دمبا آ گیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن احترام دمبے کا اس لیے کروایا کہ نبی کی جگہ پہ قربان ہوا۔ اور سامعین گرامی قدر، یہی تو نسبت کہ خدا پہ قربان ہوئے حسین قابل احترام، جس مٹی میں دفن ہوئے خاک شفا بن، جس گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے لائق احترام، اس کی شفیع بنا کے چوم لیا جائے بدعت نہیں لائق احترام۔ سامعین گرامی قدر، اس لیے کہ نسبت خدا کے ساتھ، اس لیے کہ نسبت نبیوں کے ساتھ، اس لیے کہ نسبت ولیوں کے ساتھ، یہ جتنا دین ہے خدا کی قسم، یہ سارے کا سارا، بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا نسبتوں کا دین، یہ سارے کا سارا فلسفہ نسبت۔ دنیا کہتی ہے، اچھا ابھی تازے حاجی واپس آئے ہیں تھوڑے دن پہلے، 10 دن حج کو، حج میں کچھ حاجی آ گئے ہیں، کچھ ابھی وہاں پہ سیریں کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں تک حاجی جب حج کرنے کے لیے گئے، دیکھیے پوری تاریخ اسلام جو عبادت کرتی ہے وہ کعبے کی طرف رخ کرتی ہے، حالانکہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کعبے کی کرے، حالانکہ ہم عبادت کعبے کی نہیں کرتے، عبادت خدا کی کبریائی کی کی جاتی، لیکن رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، کعبے کی طرف۔ تو جب تک کوئی ٹھوس شے موجود نہ ہو تو محبت کا اظہار ممکن نہیں۔ اسے سمجھ آئے، پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ بولیں جب تک بھائی جان کوئی ٹھوس شے نہ ہو، اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا یہ کعبے کی عبادت ہے، لیکن خدا کی قسم ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو تو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا پوچھ رہی ہے نا کہ یہ علم کو کیوں چومتے ہیں اور یہ ذوالجناح کو کیوں چومتے ہیں اور یہ تعزیہ کیوں چومتے ہیں، خدا کی قسم میری قوم کا ہاتھ ہوتا ہے علم اور تعزیے پہ، لیکن چوما جاتا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی آت کو۔ یاد ہو گئے تو پھر اچھا ہے، اسے سمجھ آئے وہ بتا بولو۔ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں علم اور ذوالجناح کے اوپر، لیکن چوما جاتا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی اطاعت کو۔ خدا کی قسم یہ سارا دین نسبتوں کا دین، ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے، میری قوم ماری ہوئی ہے خدا کی قسم نسبتوں کی۔ جب کعبے گئے حاجی حج کرنے کے لیے تو اس وقت جیسے ہی رش کی وجہ سے اگر کسی کو خدا نے موقع دیا قریب پہنچا کعبے کی دیوار کے تو اس نے فوراً چھوڑ دیا، کعبے کے قریب جا کے کعبے کو چوم۔ تو جس حاجی نے کعبہ چوما اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو تم نے اللہ دیکھا ہے؟ تو کہے گا نہیں اللہ نے دیکھا، دیوار چوم خدا کے گھر۔ اس کے بعد کعبے سے فری ہو کے چوم کے جب شیطان کی طرف گئے حاجی روی کرتے پتھر مار، تو کیا حاجیوں کو شیطان نظر آیا؟ نسبت نظر آئی۔ سے بات سمجھ، کعبہ چوما اللہ نظر نہیں آیا، نسبت نظر آئی۔ جب پتھر مارنے گئے
تو شیطان نظر نہیں آیا، یہ نسبت کو پتھر مار کے آگے۔ سامعین گرامی قدر، خدا کی قسم حاجیوں کو نہ اللہ ملا نہ شیطان ملا، نسبتیں ملی، اور ایک اصول لے کے حاجی اپنے ملکوں میں واپس گئے کہ جو قابل محبت ہو اسے چومو اور جو قابل نفرت ہو اسے پتھر مارو۔ اصول لے کے حاجی واپس آئے، اصول لے کے حاجی واپس آئے کہ جو قابل محبت ہے اسے چوما جائے، سبحان اللہ، قابل نفرت ہو سبحان اللہ، اس سے بیزاری کی جاتی، اس سے دوری اختیار کی جاتی۔ بس فضائل کا حصہ مکمل، گھڑی پہ میری مسلسل نگاہ ہے، کل سے انشاءاللہ